الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قيل: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله والعمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله عز وجل، وإن صيام يوم منها يعدل بصيام سنة، والعمل فيهن يضاعف ب700 ضعف. رواه المنذري في الترغيب. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفرت وجهه بالتراب. رواه البزار بإسناد حسن، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ فجر کی یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں چند چیزوں کی قسم کھائی اور قسم کھا کر کے ایک مضمون بیان کیا. فرماتے ہیں: والفجر، قسم ہے صبح کی، قسم ہے صبح کی. ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی. والشفع والوتر، قسم ہے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے. والوتر، قسم ہے ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے، چلنے لگے. تو پہلی قسم کھائی صبح کی، دوسری قسم کھائی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی یعنی 10 دنوں کی. تیسری قسم کھائی الشفع. مفسرین کہتے ہیں شفع سے مراد ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، جس دن عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اللہ کے نام پر اللہ کے مالدار بندے جانور کا خون بہاتے. والوتر، وتر سے مراد ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے، جس دن تمام کے تمام حجاج کرام میدان عرفات میں اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، ان کے ذریعے سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے. اور پھر 5ویں قسم کھائی، چھٹی قسم کھائی واللیل اذا یسر، رات کی قسم کھائی جب رات رخصت ہونے لگی. لیال عشر، اس سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، پہلا عشرہ ذی الحجہ. اور اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا
کہ سال کے 360 دنوں میں سب سے قیمتی اور مبارک دن یہ عرفہ کے دن، جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں ہوتے، وہاں وقوف کرتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، انظروا الی عبادی اتونی شعثا غبرا، اے میرے فرشتوں، میرے ان بندوں اور میری بندیوں کو دیکھو جو دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں لاکھ خرچ کر کے اور طرح طرح کی مشقتیں برداشت کر کے، مجاہدے کر کے، قربانیاں دے کر کے، اپنے اچھے اچھے بنگلے اور کوٹھیاں چھوڑ کر اور اچھے اور عمدہ لباس کو ترک کر کے میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے یہاں کھلے آسمان کے نیچے میدان میں آ کر کے ڈیرا ڈالے ہوئے، اور عمدہ سے عمدہ لباس کو چھوڑ کر کے، اچھی سے اچھی عمدہ سے عمدہ کریم اور عطر اور تیل کو چھوڑ کر کے بالکل پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہیں، چہرہ اور جسم گرد و غبار سے اڑا ہوا ہے، اور داڑھی اور سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اتونی شعثا غبرا، پراگندہ حال اور پراگندہ بال، نہ کوئی فرق اور امتیاز ہے امیر کا، نہ کوئی فرق اور امتیاز ہے غریب کا، نہ کوئی فرق اور امتیاز ہے عرب کا، نہ کوئی فرق اور امتیاز ہے عجم کا، نہ کوئی فرق اور امتیاز ہے بادشاہ کا، وزیر کا، چودھری کا، نہ کوئی فرق اور امتیاز ہے سید کا، پٹھان کا، یا اور جو برادریاں اور قبیلے اور خاندان ہیں جس کی وجہ سے لوگ فخر کرتے ہیں اور دوسرے خاندان والوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ میدان عرفات میں اس کا کوئی امتیاز ہوتا ہے؟ اس کا کوئی فرق ہوتا ہے کہ یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے؟ نہیں، سب ایک لباس میں، سب ایک لباس میں، اور سب کی زبان پر ایک جملہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ امیر ہے وہ بھی یہی پڑھ رہا ہے، غریب ہے وہ بھی یہی پڑھ رہا ہے، اسی طریقے سے عرب ہے وہ بھی یہی پڑھ رہا ہے، عاجم ہے وہ بھی یہی پڑھ رہا ہے، مرد ہے وہ بھی یہی پڑھ رہا ہے، اور عورت ہے وہ بھی یہی پڑھ رہی ہے، کالا ہے وہ بھی یہی پڑھ رہا ہے، گورا ہے وہ بھی یہی پڑھ رہا ہے، سب کی زبان پر ایک جملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم کھائی، 24 گھنٹوں میں صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ انتہائی قیمتی اور مبارک وقت ہوتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ انتہائی قیمتی اور مبارک وقت ہوتا ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین عرش سے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالی عرش سے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، حل من سائل فأعطیہ، حل من داع فأجیب لہ، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بھکاری جس کی جھولی بھر دی جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کر لی جائے، ہے کوئی مغفرت اور بخشش کا طالب جس کی جھولی مغفرت اور بخشش سے بھر دی جائے، ہے کوئی ضرورت مند جس کی ضرورت پوری کر دی جائے، ہے کوئی مشکل اور پریشانی میں گرفتار جس کی مشکل آسان کر دی جائے، پریشانی دور کر دی جائے، ہے کوئی مسائل میں گھرا ہوا جس کے مسائل حل کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم کھا کر کے اس وقت کی اہمیت کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ یہ انتہائی قیمتی اور مبارک وقت ہے، انتہائی قیمتی گھڑی اور مبارک لمحہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، کہ جو میرے ہیں وہ اس وقت میں سوتے نہیں ہیں، جو میرے ہیں
وہ اس وقت میں سوتے نہیں ہیں بلکہ میرے سامنے مصلی پر کھڑے رہتے ہیں اور میری توفیق دی ہوئی توفیق کے مطابق 2 رکعت 4 رکعت جو بھی ہو سکتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، اور پڑھ کر کے اینٹتے نہیں ہیں کہ میں نے تو تہجد پڑھ لی، 4 رکعت پڑھ لی، 8 رکعت پڑھ لی، نہیں، پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ کر کے پھر معافی بھی مانگتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو عمل ہوا ہے آپ کے فضل سے ہوا ہے، آپ کی توفیق سے ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے ہونا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں ہو سکا ہے، اس لیے ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے والفجر والفجر یہ جو قسم کھائی ہے اس وقت کی اہمیت اور اس کے قیمتی ہونے کی طرف ہمیں توجہ دلائی۔ ولیال عشر، اور پھر 10 راتوں کی قسم کھائی، اور مفسرین کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کا پہلا عشر ہے۔ اس کی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی بھی قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قدر و قیمت کو ہمیں بتایا ہے، سمجھایا ہے، اور بتایا کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے، وہ جون سا مہینہ ہو اور مہینے کا جون سا دن ہو، لیکن یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ کچھ زیادہ ہی قیمتی ہے۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ کچھ زیادہ ہی قیمتی ہے، اور اس کی قیمت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پہلے عشرے کی قسم کھا رہے ہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ کتنا قیمتی اور کتنا قابل قدر ہے۔ قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عشرے کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں، اور اس کے قیمتی اور قابل قدر ہونے کی طرف ہماری توجہ مبذول فرما رہے ہیں۔ پھر والشفع والوتر، ذی الحجہ ہی کے 10 دنوں میں یہ 2 دن بھی ہیں، یوم عرفہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ اور یوم النحر ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، ان دونوں کی الگ سے قسم کھائی، ان دونوں کی الگ سے قسم کھائی، اور یہ بتایا کہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن مبارک تو ہے ہی ہیں، قیمتی اور قابل قدر تو ہے ہی ہیں، لیکن ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں یہ جو 2 دن ہیں یوم عرفہ اور یوم النحر، یہ کچھ زیادہ قیمتی ہیں، کچھ زیادہ قابل قدر ہیں، اس لیے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے باقی دنوں کی بنسبت ان دونوں میں طاعات اور عبادات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور معاصی و منکرات سے بچنے کی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ واللیل اذا یسر، واللیل اذا یسر، یہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی، اور کھانے کے بعد کہتے ہیں هل فی ذلک قسم لذی حجر، هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اہل خیرت کے لیے، اہل دانش و بینش کے لیے، سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے اتنی قسم کافی نہیں ہے؟ اتنی قسم کافی نہیں ہے؟ دنیا میں کوئی آدمی کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو اس کو کہنے سے پہلے کتنی قسم کھاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایک قسم کھاتا ہے، وہ بھی جب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی بات بہت اہم ہے، سامنے والا میری تصدیق نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے نہ مانے، تو قسم کھاتا ہے۔ عام حالات میں تھوڑی قسم کھاتا ہے، اور قسم کھاتا بھی ہے تو 1 کھاتا ہے، 2 کھاتا ہے، 3 کھاتا ہے، اس سے زیادہ قسم کھانے والا اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بتا دے کہ کبھی کسی بات کو کہنے سے پہلے اس نے اتنی قسم کھائی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 قسمیں کھائی، اور 6 قسم کھا کے کہتے ہیں هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اہل دانش و بینش کے لیے، اہل خرد کے لیے، سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے اور عقل مندوں کے لیے اتنی قسم کافی نہیں ہے؟ 6 قسم کھائی، کافی نہیں ہے؟ اے اللہ کافی ہے، اے اللہ کافی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہیے، ہم مانیں گے۔ کہتے قیامت ضرور آئے گی۔ یہ 6 قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وقوع قیامت یقینی ہے، پکی بات ہے، اس نظام کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم ہونا ہے،
اور اس نظام کے بعد ایک دوسرے نظام کو قائم ہونا ہے، اور تمام جن و انس کو اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں حاضر ہونا ہے، بارگاہ رب العزت میں پیشی ہوگی، اور اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے اچھا اور برا اس سے اس کی جواب دہی کرنی ہے، حساب و کتاب ہوگا، اور پھر اسی کے مطابق جزا اور سزا پانی ہے، یا تو جہنم ہے یا تو جنت ہے۔ یہ بالکل پکی بات ہے۔ میں ایک قسم کھا کے نہیں کہہ رہا ہوں، دو قسم کھا کے نہیں کہہ رہا ہوں، 3 اور 4 قسم کھا کے نہیں کہہ رہا ہوں، 5 6 قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ اب تو مان لو، اعتماد کر لو، یقین کر لو۔ یقین آیا تو تیاری کرو۔ جب پکی بات ہے کہ یہاں سے جانا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو پھر اس کی تیاری تو ہونی چاہیے نا۔ اس کی تیاری کے لیے ہم نے تمہیں عمر دی، 60 سال، 70 سال، 100 سال۔ تمہاری عمر کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے، انتہائی قیمتی اور قابل قدر ہے۔ تم چاہو تو اس کو قیمتی بنا کر کے آنے والی زندگی کو بنا سکتے ہو، سنوار سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا یہ جو 10 دن ہے نا، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، یہ بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ تم چاہو تو اس میں محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، قربانی کر کے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر کے آخرت کو بنا سکتے ہو۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ اور یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یہ کتنا قیمتی ہے، اس کا اندازہ میں نے بتایا کہ اس سے لگائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں، اس کی 10 دنوں کی قسم کھا رہے ہیں، اور پھر ان 10 دنوں میں جو صبحیں آئیں گی ان کی قسم کھا رہے ہیں، ان 10 دنوں میں جو راتیں آئیں گی ان کی قسم کھا رہے ہیں، اور اس پورے عشرے میں جو 10ویں تاریخ ہے اس کی قسم کھا رہے ہیں، جو 9ویں تاریخ ہے اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ان اوقات کی اہمیت کو بتلانا ہے کہ یہ اوقات آ رہے ہیں اور تمہیں مل رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یوں گزر جائیں اور تم کچھ حاصل نہ کر سکو ان دنوں میں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مبارک اوقات اور قیمتی لمحات تمہاری زندگی میں آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم جیسے غفلت کی زندگی گزار رہے ہو، سال کے سال اور مہینے کے مہینے گزر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ 10 دن بھی ایسے ہی گزر جائے۔ لہذا اس کو قیمتی بناؤ، اس کی قدر کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی اہمیت یا ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی قدر و قیمت کو ہمیں بتایا ہے، سمجھایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے کہیں زیادہ محبوب اور پسندیدہ۔ بندے کا ہر عمل اللہ کو پیارا ہے، بندے کا ہر عمل اللہ کو پسند ہے، بندے کا ہر عمل اگر اصول کے مطابق ہو تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر انعام و اکرام ملے گا۔ لیکن ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بڑھے ہوئے ہیں، اجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ کو زیادہ پسند ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہیں اور وہ زیادہ قیمتی ہیں۔ صحابہ نے یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سن تو لی کہ ان مبارک دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ پسندیدہ اور پیارے اور مقبول ہیں۔ ایک صحابی نے کہا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، کیا دوسرے دنوں میں جہاد جیسا مبارک عمل کیا جائے جب آدمی اپنی جان اور مال کا نذرانہ لے کر کے دشمن کے مقابلے میں آتا ہے، مارنے اور مرنے پر تل جاتا ہے اور یہ یقین نہیں ہوتا کہ بچے گا، غازی بنے گا کہ شہید ہوگا، واپس گھر پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، اپنے بیوی بچوں میں رہنے اور زندگی گزارنے کا دوبارہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یقین ہوتا ہے کسی کو؟
جب کوئی میدان میں جاتا ہے دشمن کے مقابلے میں. کہا کیا یہ مبارک عمل بھی دوسرے دنوں میں کیا گیا، یہ مبارک عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان دنوں میں کیے جانے والا عمل. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ان مبارک دنوں میں کیے جانے والا عمل دوسرے دنوں میں کیے جانے والے جہاد جیسے مبارک عمل سے بھی زیادہ پسندیدہ اللہ کے نبی. ہاں فرمایا ہاں اگر کوئی شخص میدان جہاد میں گیا، کیوں گیا ہے؟ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے. اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کی راہوں میں اڑے ہوئے روڑوں کو ہٹانے کے لیے، اللہ اور اللہ کے بندوں کے دشمنوں کی گردنوں کو توڑنے کے لیے، ان کی کلائیوں کو مروڑنے کے لیے گیا. اگر واپس نہ آئے، اگر اس کی جان بھی کام آ گئی، اس کا مال بھی کام آ گیا، اس کی جان بھی آ گئی کام آ گئی، اس کا مال بھی کام آ گیا، تو پھر یہ عمل جو ہے ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے افضل ہو سکتا ہے، لیکن ان دنوں میں کیے جانے والا عمل اللہ کو زیادہ پسند. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام العمل فیہن ما من ایام افضل عند اللہ والعمل فیہن احب الی اللہ. ان 10 دنوں سے افضل اللہ کے نزدیک کوئی اور دن نہیں ہے. ان 10 دنوں سے افضل اللہ کے نزدیک اور کوئی دن نہیں ہے. ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ پسندیدہ اور کسی دن میں کیا جانے والا عمل اللہ کے نزدیک نہیں. جب بات ایسی ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. لہذا ان مبارک دنوں میں کثرت سے پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ کا کثرت سے ورد کیا جائے. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ، تحلیل سے مراد اللہ لا الہ الا اللہ کہنا. یا تو آدمی لا الہ الا اللہ کہے یا پورے چوتھے کلمے کا ورد کثرت سے کرے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ان مبارک دنوں میں اس کلمہ مبارکہ کا پورے یقین کے ساتھ، اس کے معنی اور مفہوم کے استحضار کے ساتھ اس کا کثرت سے ورد کیا جائے. ان دنوں میں خاص طور پر کیا جانے والا ایک عمل جس کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی کی. اور کیا کرنا چاہیے؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. ان مبارک دنوں میں اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کے گن گائے جائیں. پہلے میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کے گن گائے جائیں لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی کے گن گائے جائیں اللہ اکبر کے ذریعے سے. اور فرمایا وَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِن ذِكْرِ اللَّهِ، اور دوسری تسبیحات اور دوسرے اوراد اور وظائف کے ذریعے سے اللہ کو کثرت سے یاد کرو. کثرت سے نفل نمازیں پڑھو، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرو، کثرت سے نفلی صدقہ و خیرات کرو، اور لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کی حاجت روائی کرو، لوگوں کے ساتھ غمخواری اور غمگساری کا معاملہ کرو. یہ سب اعمال ان دنوں میں خاص طور پر کرنے کے. اور فرمایا ان صیام یوم منها یعدل بصیام سنہ. اگر کوئی باتوفیق ان 10 دنوں میں 10ویں تاریخ کو تو روزہ رکھنا منع ہے، لیکن پہلی سے 9ویں تک روزہ رکھنا یہ مستحب ہے.
پہلی ذی الحجہ سے 9ویں ذی الحجہ تک روزہ رکھنا یہ مستحب ہے. 10ویں 11ویں 12ویں اور 13ویں کو روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے، اس لیے کہ ان 5 دنوں میں بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. ان 5 دنوں میں بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور آپ اللہ کے ہاں مہمان ہو اور روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند آئے گا؟ اس لیے ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، لیکن ذی الحجہ کے شروع کے جو 9 دن ہیں ان میں روزہ رکھنا مستحب. کیا ملے گا ایک روزہ رکھنے پر؟ ایک روزہ رکھیں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایک دن کا روزہ، ایک ایک دن کا روزہ ایک ایک سال کے روزے کا ثواب رکھتا ہے. ان صیام یوم منها یعدل بصیام سنہ، کہ ایک دن کا روزے پر اللہ تعالیٰ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. اگر آدمی نے 9 روزے رکھے تو پھر 9 سال مسلسل روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور فرمایا والعمل فیہن یضاعف ب700 ضعف، والعمل فیہن یضاعف ب700 ضعف. عام دنوں میں آپ 1 پیسہ صدقہ کریں گے 10 نیکی ملے گی، اور پھر آپ کے اخلاص کے مطابق وہ نیکی بڑھتی جائے گی 700 تک جائے گی. لیکن ان دنوں میں اگر آپ 1 پیسہ صدقہ کریں گے تو اجر و ثواب کی اسٹارٹنگ 10 سے نہیں ہوگی، 700 سے ہوگی. والعمل فیہن یضاعف ب700 ضعف. دوسرے دنوں میں 1 پیسہ صدقہ کریں گے تو 10 سے اسٹارٹنگ ہوگی، اجر ملنا شروع ہوگا. 10 15 25 100 200 700 جیسا اخلاص ہوگا، جیسی نیت ہوگی. لیکن ان دنوں میں اگر 1 پیسہ صدقہ کریں گے تو 1 پیسے پر اللہ تعالیٰ کم از کم 700 نیکی عطا فرمائیں گے. 700 پیسے خرچ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کا. عام دنوں میں اگر 1 مرتبہ آپ کہیں گے اللہ اکبر تو 10 نیکی ملے گی کم از کم. لیکن ان مبارک دنوں میں 1 مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر تو کم از کم 700 نیکی ملے گی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے آتا ہے. اندازہ لگائیں یہ کتنے قیمتی دن ہیں، کتنے مبارک دن. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں سے یہ جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، ان کے 9 دن ایک ایک دن 1,000 دن کے برابر. ایک ایک دن 1,000 دن کے برابر ہے کہ اگر آدمی نے 1 دن عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرما برداری میں گزارا، معصیت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھا، بچایا، تو گویا کہ اس نے 1,000 دن عبادت کی. ایک ایک دن 1,000 دن کے برابر. اور یوم عرفہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ تعدل 10,000 یوما کی 10,000 دن کے برابر. یوم عرفہ میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو 10,000 دن عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. کتنے مبارک دن ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہمارے بہت قریب آ چکے ہیں، بہت قریب آ چکے ہیں. آج ذی القعدہ کی کتنی تاریخ؟ 27 ہے. 28 29. اگر یہ مہینہ 29 کا ہوا، اگر یہ مہینہ 29 کا ہوا تو 2 دن کے بعد سے یہ مبارک دن شروع ہو رہے ہیں. اور اگر یہ مہینہ 30 کا ہوا تو 3 دن کے بعد سے یہ مبارک دن شروع ہو رہے ہیں. ذی الحجہ کی پہلی تاریخ شروع ہوئی. یہ اوقات اور یہ لمحات قیمتی اور قابل قدر لمحات شروع ہو گئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے، اور ہمارے یہ 10 دن ہماری زندگی کے باقی دنوں سے کسی نہ کسی اعتبار سے ممتاز تو بہرحال ہونے چاہیے، تاکہ یہ تو ہو کہ اے اللہ آپ نے ان دنوں کی قسم کھا کر کے ان کی اہمیت کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا تھا. آپ کے نبی نے طرح طرح سے ہمیں سمجھایا تھا، ان دنوں کی اہمیت ہمیں بتلائی تھی. ہم نے کچھ تو اس کی قدر کی کہ ہمارے یہ 10 دن باقی دنوں سے ممتاز رہے طاعات اور عبادات کو کرنے کے اعتبار سے، معاصی اور منکرات سے بچنے کے اعتبار سے. جیسی بھی توفیق ہو سکے آدمی صدقہ کر لے، خیرات کر لے.
ذکر کر لے، تلاوت کر لے. عام دنوں میں اگر تلاوت کرتا تھا ایک پارہ تو صفحہ 2 صفحہ 4 صفحہ بڑھا دے. عام دنوں میں اگر 100 مرتبہ تسبیح پڑھتا تھا سبحان اللہ الحمدللہ تو ان دنوں میں مقدار بڑھا دے. عام دنوں میں اگر ₹2 روپے صدقہ کرتا تھا تو ان دنوں میں 2-4 روپے اور بڑھا دے. عام دنوں میں اگر صرف فرائض واجبات اور سنن موقدہ کا اہتمام کرتا تھا تو ان دنوں میں سنن غیر موقدہ بھی پڑھنے کا اہتمام کر لے. ایک مسئلے کی بات ہے اس لیے وہ بتا دیتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے. قربانی، ہر وہ مالدار جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ہر وہ آدمی جو صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے. اور جس طرح سے گھر میں اگر 5 مالدار ہیں تو 5 زکوٰۃ دیں گے، اسی طرح سے اگر 5 مالدار ہیں تو 5 کی طرف سے قربانی بھی ہوگی. یہ یاد رکھیں. یہ جو مشہور ہے کہ ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا چاہے گھر میں 5 افراد صاحب نصاب ہو، مالدار ہوں، یہ غلط. ایک جانور یعنی ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے اس وقت کافی ہوتی ہے جب گھر میں صرف ایک آدمی صاحب نصاب ہو، صرف ایک آدمی مالدار ہو، باقی 20 افراد گھر میں ہیں، کسی کے اوپر نصاب، کسی کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، کسی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، تو یہ گھر کا مالک جو صاحب نصاب ہے یہ قربانی کرے اور یہ کہہ دے کہ اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے میرے گھر کے تمام افراد کی طرف سے قبول فرما لے اور اجر میں سب کو شریک فرما لے، تو یہ ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. لیکن اگر گھر کے 5 افراد ہیں، 3 افراد ہیں جو صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں، نصاب کے بقدر مال ان کے پاس ہے، تو سب کی طرف سے قربانی واجب ہو. بات ہے اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے. بیوی ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے. بچیوں میں سے کسی کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے. بچوں میں سے کسی کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے. 5 بھائی ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور 5 صاحب نصاب ہیں، ان کی بیویاں بھی صاحب نصاب ہیں، تو سب کے اوپر قربانی واجب ہے. اگرچہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ایک ساتھ کھانا پک رہا ہے، ایک ساتھ کھا رہے ہیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن اگر ملکیت سب کی الگ الگ ہے اور سب کی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال ہے تو سب کی طرف سے قربانی واجب ہے. اور جن لوگوں کو قربانی کرنا ہے، جن لوگوں کو قربانی کرنا ہے ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے پہلے اپنی مونچھ اور بدن کے جو زائد بال کاٹے جاتے ہیں ان کو صاف کر لیں اور ان 10 دنوں میں قربانی ہونے تک پھر وہ اپنا بال وغیرہ نہ کاٹیں. یہ ان کے لیے مستحب ہے، یہ ان کے لیے مستحب ہے. مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو اس پر کوئی داروگیر نہیں ہے، اس پر کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں ہے. لیکن کرنا افضل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ مبارک اور قیمتی ایام اور اوقات جو ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی رضا اور خوشنودی کے جو کام ہیں ان کو کرنے کی اور جو ناراضگی اور ناخوشنودی کے کام ہیں اس سے بچنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. اور ہم میں سے جن جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اللہ کا حکم سمجھ کر خوشی خوشی شوق و ذوق کے ساتھ اللہ کے نام پر اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.